آپ بجلی سے چلنے والی گاڑی خریدنے کے شوقین ہیں اور ایسے میں حکومت پاکستان آپ کو 10 لاکھ روپے بھی دے، کیا یہ ممکن ہے؟ کینیڈا میں اگر آپ بجلی سے چلنے والی گاڑی خریدتے ہیں تو حکومت آپ کو $5,000 یعنی پاکستانی 10 لاکھ سے زیادہ روپے سبسڈی میں دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ 70 لاکھ کی گاڑی لیں گے تو اس میں سے 10 لاکھ روپے حکومتیں آپ کو دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر گاڑی خریدی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا پاکستان میں کہ رستے میں اس کو کہاں چارج کیا جائے، لیکن کینیڈا میں اب ایسا نہیں ہے۔ پس منظر میں آپ کو جو ایک چارجنگ سٹیشن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو چارج کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ویلاگ اسی حوالے سے ہے۔ تو پاکستانیوں، ایسے وقت میں جب آپ کے ہاں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یہاں پہ اب تک 10,500 ایسے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں گاڑیاں چارج ہوتی ہیں۔ جہاں ہماری حکومتیں بلا تعطل لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کر رہی ہیں، ایسے میں یہاں 2035 تک کی ہدف رکھا گیا ہے کہ ایسے 4,42,000 اسٹیشنز بنائے جائیں گے، جو نہ صرف مستقبل میں صاف ہوا بلکہ اچھی ملازمتوں اور مضبوط معیشت کی بھی ضمانت ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ کینیڈا میں جو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے چارجنگ سٹیشنز بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اس طرح لوگوں نے مختلف کمپنیوں کے تعاون سے اپنے گھروں یا کاروباروں کے باہر بھی سٹیشنز لگائے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی اضافی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں پہ بجلی کا کنیکشن دیا گیا ہے اور لوگ آ کے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں اور اپنی گاڑی کو چارج کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ بڑی کمپنیاں یہاں کینیڈا میں اس وقت چارجنگ کی جو سہولت ہے وہ مفت میں فراہم کر رہی ہے، جبکہ کچھ کمپنیوں نے ممبرشپ کا اجرا کیا ہے یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کے ذریعے بھی پیمنٹس ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں اب ہدف یہ ہے کہ ہر گلی کوچے میں ایسے اسٹیشنز لگائے جائے تاکہ 2035 میں جب 100% لوگوں کے پاس الیکٹرانک گاڑیاں ہوں گی تو ان کو چارجنگ میں کسی قسم کی کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہاں جو کثیر منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں، وہاں پر باقاعدہ قواعد و ضوابط کے ذریعے یہ لازمی بنایا گیا ہے کہ وہ پارکنگ میں چارجنگ سٹیشنز انسٹال کریں گے۔ یہاں کینیڈا میں بھی تیلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث اب لوگ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ جہاں شہری ان گاڑیوں کی خرید میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، وہیں حکومت نے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو بھی پابند بنایا ہے کہ وہ 2030 تک سالانہ 60% الیکٹرانک گاڑیوں کی فروخت کو یقینی بنائیں۔ ان گاڑیوں کو اگر چارج کیا جائے تو یہ کتنا چلتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ ہر گاڑی کے ماڈل اور مینوفیکچرنگ کمپنی پر منحصر ہے، لیکن ویسے عموماً یہ گاڑیاں 350 کلومیٹر سے لے کر 1,000 کلومیٹر تک کی رینج تک چلتی ہے ایک چارج پر۔ ایسے میں جب بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، جہاں گاڑیاں خوب بک رہی ہیں، وہیں الیکٹریشین کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان ترقی یافتہ ملکوں میں اب الیکٹریشین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان اس سے بے خبر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بھی ایک پالیسی کی منظوری دی ہے۔ یہ تخمینہ بھی لگایا گیا ہے کہ اگر 2030 تک پاکستان کی صرف 30% گاڑیوں کو بھی بجلی پر تبدیل کر دیا جائے تو سالانہ $2 ارب کا زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پالیسی ہی رہے گی اور کبھی شاید کاغذوں سے باہر نہ نکلے۔ اگر اس حوالے سے آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید ویلاگز دیکھنے کے لیے اس چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ بائے۔